آج بھی میں کلاس میں سوئی رہی تھی۔ بہت دنوں سے میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ جیسے ہی میری ٹیچر کچھ پڑھانے لگتی تو مجھے شدید قسم کی نیند کے جھٹکے لگنے لگتے تھے۔ میں بہت کوشش کرتی کہ نہ سوؤں مگر سو جاتی تھی۔ میری ٹیچر نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ جو لڑکی کلاس میں ہمیشہ اول آتی رہی ہے اب اس کا دھیان ہی پڑھائی کی جانب نہیں ہوتا۔ میری ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم اب پڑھائی کی جانب توجہ کیوں نہیں دیتی؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، ٹیچر مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں کلاس میں کیوں سو جاتی ہوں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ مجھے نیند نہ آئے مگر پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ جاتی ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی، گو کہ میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے مگر میری امی نے گھر کا سارا انتظام بخوبی سنبھال لیا ہے۔ مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹیچر نے سر ہلایا اور کہا، جا کر بیٹھ جاؤ، آئندہ دھیان رکھنا، کلاس میں سونا نہیں ہے۔ میں نے ٹیچر سے وعدہ کر لیا مگر پھر اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ پائی اور پھر غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ اب تو باقاعدہ طور پر مجھے سزا بھی ملنے لگی تھی مگر کیا کرتے، نیند پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، تو بس پھر میرا بھی یہی حساب تھا۔ آج میں پھر کلاس میں سو گئی تو میری ٹیچر نے کہا کہ کل تم اپنی امی کو اسکول لازمی لے کر آنا۔ یہ بات سن کر میں گھبرا گئی کہ امی نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی مگر ٹیچر کا میسج بھی امی کو دینا ضروری تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کو میری ٹیچر نے اسکول میں بلایا ہے، تو امی کے ماتھے پر شکن پڑ گئی تھی اور کہنے لگی، کیا بات ہے نازیہ، یہ تم نے اسکول میں کوئی شیطانی تو نہیں کی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ امی ابھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پھر تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ مجھے اسکول میں بلانے کی نوبت آ گئی ہے؟ میں بولی، امی میں کچھ بھی نہیں جانتی ٹیچر نے کیوں بلایا ہے، حالانکہ مجھے سب کچھ معلوم تھا کہ ٹیچر نے امی کو اسی لیے بلایا ہے تاکہ وہ انہیں بتا سکیں کہ میں اسکول میں سوتی رہتی ہوں مگر میں امی کے سامنے انجان بن گئی تھی۔ امی کہنے لگی، نازیہ تم تو جانتی ہو نا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، تب ہی تو تمہیں اچھے اسکول میں پڑھا رہی ہوں، تمہیں ہر ضرورت پوری کر رہی ہوں۔ اب اگر میں اس کام چھوڑ کر اسکولوں کے چکر لگانے لگوں تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تم اپنی استانی سے کہنا کہ میری امی بیمار ہیں، وہ اسکول نہیں آ سکتی۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے وہ مجھے ہی بتا دیں، میں امی کو گھر جا کر ساری بات بتا دوں گی، تو پھر تم کل آ کر مجھے بتا دینا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ امی اسکول نہیں جا رہی۔ اگلے دن جب ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری امی کیوں نہیں آئی تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ بہت مصروف ہیں۔ ٹیچر نے کہا کہ جیسے بھی ہو کل تم اپنی امی کو لے کر آنا، انہیں کہنا کہ وہ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ دیں۔ آج پھر میں نے گھر جا کر امی کو ٹیچر کا پیغام دے دیا تھا مگر انہوں نے پھر سے کوئی بہانہ بنا دیا۔ یہ بات ہوتے ہوتے میڈم تک پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگی کہ نازیہ تم ایک بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، تمہاری جانب سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی، تو اب مجھے بتاؤ کہ تم 9ویں جماعت میں ہو گئی ہو، اچھی خاصی سمجھدار ہو گئی ہو، تو پھر کیوں تمہاری جانب سے شکایتیں آنے لگی ہیں؟ تم سے جب کہا جاتا ہے کہ اپنی والدہ کو اسکول لے کر آؤ تو وہ بھی تم نہیں لے کر آتی، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں بولی، میڈم میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور میری امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں تاکہ مجھے اچھے اسکول میں پڑھا سکے، اسی لیے وہ اسکول نہیں آ پاتی کیونکہ انہیں کام سے چھٹی نہیں ملتی۔ اگر وہ یوں ہی اجازت کے بغیر چھٹی کر لیں گی تو کام سے نکال دی جائیں گی۔ میڈم کہنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری والدہ نہیں آ سکتی تو سمجھو کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کلاس میں تمہاری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ میں بولی، میڈم پتہ نہیں کیا ہے، مجھے آج کل نیند بہت آتی ہے جبکہ میں تو خود کو مکمل جگانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میڈم نے سر ہلا دیا اور پھر کہنے لگی، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم گھر جا کر کیا کیا کرتی ہو؟ میں بولی، میں گھر جا کر 2 گھنٹے آرام کرتی ہوں، اس کے بعد میری امی گھروں کے کام کر کے واپس آ جاتی ہیں اور وہ مجھے نیند سے بیدار کر کے ٹیوشن پڑھانے کے لیے
بھیج دیتی ہیں۔ اس کے بعد میں گھر آ کر ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں اور پھر 9 بجے ہی سو جاتی ہوں۔ میڈم نے سر ہلا دیا اور پھر کہنے لگی کہ اچھا رات میں کتنی بار اٹھتی ہو؟ تب میرے دماغ میں ایک دم سے جھماکا سا ہوا تھا۔ میں بولی میڈم میری امی مجھے ہر رات اٹھا کر دودھ لانے کو کہتی ہیں۔ میڈم نے حیرت سے میری جانب دیکھا تھا جبکہ میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میڈم نے کہا کہ آپ کی امی کو اس وقت دودھ کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ میرا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا کیونکہ مجھے اس متعلق کچھ خاص پتہ نہیں تھا۔ میں بے حد قدرے گہری نیند سوئی ہوئی ہوتی تھی جب امی مجھے اٹھا دیتی تھی۔ میں نیند کی حالت میں دودھ لے کر آتی تو امی کا دروازہ بند ملتا۔ رات گہری ہوتی تھی، نیند سر پر سوار ہوتی تھی، اسی لیے میں نے کبھی ان چیزوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں جلدی سے بولی دراصل میڈم میری امی کی طبیعت خراب رہتی ہے تو انہیں اچانک سے بھوک لگ جاتی ہے، اسی لیے میں ان کے لیے دودھ لے جاتی ہوں۔ میڈم کہنے لگی کہ اس چیز کا کوئی متبادل ہوگا، بسکٹ وغیرہ کھا لیا کریں، وہ آپ کو نہ جگایا کریں۔ میں نے جلدی سے کہا میں اس کا حل ضرور نکالوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے میڈم سے وعدہ کیا اور اپنی کلاس میں آ گئی تھی۔ اب میری نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ میرا دھیان امی کی جانب لگ چکا تھا کہ وہ مجھ سے ہر رات دودھ کیوں مانگتی ہیں۔ یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ جب میں گھر گئی تو امی اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آج اسکول نہیں آئی تو تمہاری ٹیچر نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ میں خود ہی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی امی میری ٹیچر آج بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم ہر روز کلاس میں کیوں سو جاتی ہو، کیا رات بھر نیند پوری نہیں ہوتی؟ امی نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تب میں بولی میں نے ٹیچر سے کہا کہ نہیں میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ امی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی عجیب سی بات کر دی ہو۔ امی کہنے لگی کیوں تمہاری نیند کیوں نہیں پوری ہوتی؟ میں بولی امی آپ ہر رات مجھ سے دودھ منگواتی ہیں تو میں جاگ جاتی ہوں، اسی وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ امی مجھے بس گھورتی ہی رہ گئی، کہنے لگی اگر اتنا سا کام تمہیں بوجھ لگتا ہے تو نہ کیا کرو، ایک کپ دودھ فریج سے نکال کر ہی لانا ہوتا ہے، اس کا بھی تم نے اتنا بڑا بہانہ تلاش کر لیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، امی کی طرف دیکھتی رہی، کہنے لگی تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اس اسکول سے نکال کر لے جاؤں گی۔ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا ہے کہ میں یہ محلہ ہی چھوڑ دوں گی، میں نئے محلے میں گھر لوں گی، تمہیں ایک اچھے اسکول میں پڑھاؤں گی۔ تب میں نے امی کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں بولی امی ہمارا تو خرچہ ہی بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، آپ کہاں سے گھر لیتی پھریں گی؟ امی کہنے لگی یہ تمہارا درد سر نہیں، مجھے معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر امی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ مجھے خیال آیا کہ جب ابو حیات تھے تب بھی امی ابو سے اکثر ضد کیا کرتی تھی کہ میں اس محلے میں نہیں رہنا چاہتی، تم مجھے دوسرے کسی محلے میں لے چلو، مگر ابو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے نیا گھر لے سکوں۔ میرے ابو بینک میں جاب کیا کرتے تھے، اچھا بھلا پیسہ کما رہے تھے، مگر پھر بھی وہ ایک نیا گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میری امی تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، پھر وہ کیسے نیا گھر لینے کی بات کر رہی تھی؟ یہ باتیں میرے لیے بڑی عجیب سی تھیں۔ میرے دماغ میں بہت تیز کام کرنے لگا تھا، جیسے میں ایک ہی پل میں بڑی سی ہو گئی ہوں۔ مجھے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھنے لگی تھی، سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ خیر آج رات بھی امی نے مجھے نیند سے بیدار کیا تھا۔ میں نے مکمل کوشش کی کہ میں آج جلدی سے دودھ لے کر جاؤں تاکہ مجھے باہر نہ سونا پڑے، مگر میری بری قسمت کہ جب میں واپس لوٹی تو امی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا چکی تھی۔ صبح جب ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ نے مجھ سے جو رات میں دودھ منگوایا تھا وہ آپ نے کب پیا تھا؟ امی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولی تم آج کل سوال جواب زیادہ کرنے لگی ہو۔ میں بولی نہیں امی میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب میں دودھ لے کر آئی تو آپ نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور میں باہر دروازے پر ہی سو گئی، کہیں آپ کا دودھ بلی تو نہیں پی گئی؟ امی ہنسی اور کہنے لگی ارے پگلی کہاں، وہ میں نے کنڈی اس لیے لگائی تھی کہ میں لباس تبدیل کر لوں، کہیں تم اوپر سے ہی نہ آ جاؤ۔ مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی تو میں نے کپڑے بدل لیے، جب میں نے دروازہ کھولا تو تم دروازے پر ہی سوئی پڑی تھی، میں نے تمہیں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور خود دودھ پی لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا رات میں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو
دودھ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور گرمی بھی لگنے لگتی ہے۔ ہمارے پاس ابھی اے سی نہیں ہے، انشاءاللہ میں جلد اے سی بھی لے لوں گی۔ امی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی، میں چپ سی رہ جاتی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، نہ جانے پھر امی کیوں ایسا کہتی تھی کہ میں اے سی لینا ہے، نیا گھر لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے اور وہ لینا ہے۔ اگلے دن میں اسکول سے لوٹی تو امی کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ امی نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، کہنے لگی کیا ہوا، تم اداس کیوں ہو؟ تو میں کہنے لگی امی میری کلاس کے کام کے لیے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، میری ہم جماعت سبھی لڑکیوں کے پاس ہے مگر میں لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ امی آپ نے مجھے اتنے بڑے اسکول میں کیوں ڈالا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے کسی سرکاری اسکول میں ڈال دیتی جہاں اس طرح کے چونچلے نہ ہوتے۔ امی کہنے لگی تم بھی کن باتوں کو دل پر لے کر بیٹھ جاتی ہو، کھانا کھا کر آرام کر لو۔ میں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے چلی گئی۔ امی گھر سے باہر نکل گئی۔ شام میں امی نے مجھے آ کر اٹھایا تو کہنے لگی تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ آخر امی کے پاس میرے لیے کون سا سرپرائز ہوگا۔ میں آنکھیں ملتی باہر نکل آئی تھی، سامنے ہی چارپائی پر ایک بالکل نیا ڈبہ بند لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ میں تو یہ لیپ ٹاپ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی امی آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ آپ لیپ ٹاپ کیسے لے آئیں میرے لیے؟ امی کہنے لگی تم آم کھاؤ پیڑ مت گنو، میں جو کر رہی ہوں وہ تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لیپ ٹاپ دیکھ کر اتنی خوش ہو گئی کہ باقی ہر چیز ہی بھول گئی۔ میں بولی امی آپ ادھر ہی رکیں، میں سائمہ سے لیپ ٹاپ چلانا سیکھ کر آتی ہوں۔ دراصل سائمہ ہماری پڑوسن تھی اور میری کلاس فیلو بھی تھی۔ اسی کے پاس پہلے سے لیپ ٹاپ موجود تھا جبکہ میرے پاس آج ہی آیا تھا اور مجھے چلانا بھی نہیں آتا تھا، اسی لیے میں نے سائمہ سے مدد لینے کا سوچا تھا۔ میں سائمہ کے گھر گئی تو وہ میرا لیپ ٹاپ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کہنے لگی امی یہ دیکھیں کہ یہ وہ لیپ ٹاپ جس کا میں کہہ رہی تھی کہ مجھے دلا دیں، لیکن ابو تو میرے لیے گندا سا لیپ ٹاپ اٹھا کر لے آئے ہیں، مجھے اس کمپنی کا چاہیے تھا۔ پڑوسن خالہ بھی پاس آ کر دیکھنے لگی، کہنے لگی واقعی یہ تو کمال کا ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے اٹھا کر لائی ہو، کس کا ہے؟ میں بولی میرا ہے، میرے لیے آج ہی امی لے کر آئی ہیں۔ خالہ نے میری جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا اور کہنے لگی تمہاری اماں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ لیپ ٹاپ خریدتی پھر رہی ہے؟ میں بولی خالہ آپ کو تو معلوم ہی ہے امی امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، بس وہیں سے پیسے لے لیے ہوں گے۔ وہ ہنسنے لگی تھی، کہنے لگی اچھا میرا شوہر تو اچھا بھلا کماتا ہے، تمہیں معلوم ہی ہے وہ ریلوے میں اچھی پوسٹ پر کام کرتا ہے، مگر پھر بھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم آمنہ کو تمہارے جیسا لیپ ٹاپ ہی لا دیتے۔ اور پھر مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ تمہاری امی تو سارا دن گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ کون سا کام کرتی ہیں؟ کیا گھر میں اس نے کوئی کارخانہ کھول رکھا ہے؟ میں خالہ کی باتیں سن کر بولی نہیں خالہ امی کام کرتی ہیں، وہ کوٹھیوں پر جاتی ہیں، دن بھر وہیں تو رہتی ہیں۔ کہنے لگی یہ چورن تم کہیں اور جا کر بیچنا، ہم محلے دار صبح سے تمہاری امی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہتی ہیں اور پھر رات کو ایک سیاہ گاڑی تمہارے گھر کے قریب آ کر رکتی ہے۔ محلے والے اس چیز سے ناخوش ہیں، میں نے تو سنا ہے کہ ان لوگوں نے ٹھان لی ہے کہ تمہیں اور تمہاری امی کو اس محلے سے نکال کر ہی رہیں گے، کیونکہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں پر ایسی حرکتیں نہیں ہونے دیں گے۔ اور بی بی تم بھی ہمارے گھر نہ آیا کرو، یہ نہ ہو کہ محلے والے ہم پر ہی جینا تنگ کر دیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ خالہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بولی خالہ آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ خالہ کہنے لگی تم اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہو، 9ویں جماعت میں پڑھتی ہو۔ 8ویں جماعت کی لڑکیاں بیاہ کر نئے گھر چلی جاتی ہیں، مجھے پتہ ہے تم بھی اپنی ماں کے ساتھ پوری ملوث ہو، جب بھی تو یہ لیپ ٹاپ اٹھا کر ہمارے گھر آئی ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ لیپ ٹاپ دیکھ کر اپنی امی سے سوال و جواب کرتی کہ آخر ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں، مگر تم نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ تم بھی اپنی ماں کے دھندے میں پوری ملوث ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے گھر آ گئی۔ خالہ نے جو باتیں کی تھی وہ بہت بری تھیں، انہوں نے میری اور میری امی کے لیے دھندے کا لفظ استعمال کیا تھا جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ امی نے تو میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو مجھ سے استفسار کرنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو میں بولی امی خالہ نے مجھ سے
پوچھا ہے کہ تمہاری امی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ انہوں نے لیپ ٹاپ ہی خرید لیا۔ امی کہنے لگی تم ان لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار نہ کرو، اصل مرچیں تو ان کو تب لگیں گی جب میں نئی گاڑی لے لوں گی، پھر دیکھنا ان لوگوں کے کیسے چہرے اترتے ہیں۔ یہ بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر امی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے۔ اب خالہ کی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھیں، میرا دل پھٹتا جا رہا تھا، کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی۔ میں یہ بات کسی طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میری ماں میں کسی قسم کی کوئی خامی تھی۔ خیر میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے ہی رہوں گی، میں ساری حقیقت جان کر رہوں گی۔ رات بھر امی نے مجھے نیند سے بیدار کر کے مجھ سے دودھ مانگا تھا، میں دودھ لائی مگر پھر سے آنکھ لگ گئی تھی، یعنی جو چیز میں معلوم کرنا چاہتی تھی وہ معلوم ہی نہ کر سکی۔ اب سچ تو میں ہر حال میں جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے بہانہ بنایا کہ امی آج میری طبیعت خراب ہے، میں اسکول نہیں جانا چاہتی۔ میں نے یہ بہانہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری امی کوٹھی پر کام کرنے جاتی بھی ہیں یا نہیں۔ امی نے بات سنی تو گھبرا گئی، کہنے لگی کھانا کھاؤ اور اسکول چلی جاؤ، تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ میں بولی امی آج تو مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے، اسی لیے میں نہیں جا پا رہی۔ امی کہنے لگی اچھا اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں بھی آج کام سے چھٹی کر لیتی ہوں، اب میں اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی۔ میں بولی امی آپ فکر نہ کریں، آپ آرام سے کام پر جائیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، میں اب بڑی ہو چکی ہوں۔ امی کہنے لگی نہیں نہیں، ایسا تو ناممکن ہے کہ تم بیمار ہو اور میں کام کرتی پھروں، مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آئے گا۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہارے ابا کے جانے کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں رہ گیا، جو کچھ بھی ہو میرے لیے صرف اور صرف تم ہی ہو، میں تمہارے لیے ہی یہ مال و متاع اکٹھا کر رہی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا، یعنی میری دال نہیں گلی تھی۔ امی نے مجھے اس کا راز معلوم ہونے نہیں دیا تھا، وہ سارا دن گھر میں ہی رہیں اور میرا خیال رکھتی رہیں اور مجھے مجبور کرتی رہیں کہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور بولی امی میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب بس مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ جب امی مجھے دودھ لینے کے لیے بھیجتی تب ہی میں سارا راز معلوم کر سکتی تھی۔ میں رات گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب امی نے مجھے اٹھایا، کہنے لگی میرے لیے فریج سے دودھ لے آؤ۔ میں بولی جی امی میں لے کر آتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے کے دروازے سے نکل گئی، تب ہی امی اٹیچ باتھ میں چلی گئی اور میں جلدی سے پھر جا کر کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ امی کو علم نہیں تھا کہ میں انہیں چکمہ دے کر واپس روم میں آ گئی ہوں۔ امی باتھ روم سے نکلی تو جلدی سے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور پھر انہوں نے جو کیا اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امی نے بیرونی کھڑکی کو کھول دیا تھا اور کسی کو اشارہ کر کے کمرے میں بلانے لگی تھی۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں پھٹ پڑتی تب ہی کمرے میں ایک آدمی داخل ہو گیا، اس نے خود کو سر تا پیر کالی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ امی اس کو دیکھ کر کہنے لگی اچھا ہوا تم آ گئے، میں بڑی دیر سے تمہاری منتظر تھی۔ میں نے نازیہ کو بھی کمرے سے باہر بھیج دیا ہے، اب تمہارے جانے کے بعد ہی اس کو کمرے میں اٹھا کر لاؤں گی۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تم پیسے دے دو، میں اپنی بیٹی نازیہ کے لیے نئے کپڑے خرید کر لانا چاہتی ہوں۔ اس نے بہت عرصہ غربت میں زندگی گزاری ہے، میں اب اسے ہر طرح کی خوشیاں دینا چاہتی ہوں۔ ابھی تک اس آدمی نے اپنے سر سے چادر نہیں اتاری تھی۔ میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور بولی امی آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ آپ میرے باپ کی قبر کو روگ لگا رہی ہیں۔ امی میں بھوکے بھی مر جاتی تو آپ سے گلہ نہ کرتی، مجھے کپڑے جوتوں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی حیا کی ضرورت تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہ سب کریں گی۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ ایک غیر آدمی کو گھر میں کیوں بلایا؟ تو پھر جو لوگ محلے میں باتیں کر رہے تھے کیا وہ ٹھیک تھی؟ مجھے کل بھی خالہ نے کہا کہ رات کے وقت تمہارے گھر کے پاس ایک کالی گاڑی آ کر رکتی ہے اور اس میں سے کوئی شخص نکل کر تم لوگوں کے گھر جاتا ہے۔ محلے کہ سبھی لوگ ہمارے مخالف ہو چکے ہیں، وہ ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ امی آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں تو کسی سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں رہی، اب ہمیں محلے سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے کیا؟ مجھے بتائیں ہم کہاں رہیں گے؟ تبھی اس آدمی نے اپنے سر سے چادر اتار دی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا جو کہ فوت ہو چکا تھا، جس کی میت میں نے خود دیکھی تھی۔ میں بولی ابو آپ یہاں کیسے؟ ابو کہنے لگے بیٹی تمہارا باپ ابھی مرا نہیں، زندہ ہے، تم یوں ہی سمجھو کہ میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں، میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتا، میں نے خود کو ایک گھر میں قید کر رکھا ہے، رات کے وقت اس لیے نکلتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اور پھر تم سے بھی اپنے زندہ ہونے کی خبر فقط اسی لیے چھپائے رکھی کہ تم ابھی نہ سمجھ ہو، تم یہ بات کہیں آگے نہ کر دو، اگر تم یہ بات کسی اور کو بتا دیتی کہ تمہارا باپ زندہ ہے تو ہم تینوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، بس اسی وجہ سے میں تم سے ہزار چاہنے کے باوجود بھی نہیں مل سکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، مجھے اپنے تمہاری ماں کی شروع ہی سے خواہش تھی کہ ہم اپنی اولاد کو خوب پڑھاتے لکھاتے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے، بلکہ اس کے قدموں میں تو نعمتوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ میں ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک بڑا گھر افورڈ کر سکتا، گاڑی لے سکتا، مہنگے اسکول میں پڑھا سکتا، پھر میری یہ بھی خواہش تھی کہ میں تمہیں ڈاکٹر بناتا۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے بھی میرے پاس سرمایہ نہیں تھا، اور مجھے امید تھی کہ میں آگے بھی جمع نہیں کر پاؤں گا۔ ان ہی دنوں میرے بینک میں ایک نیا رول آیا تھا، میاں بیوی کی انشورنس کروائی جاتی تھی، اور میاں یا بیوی میں سے جو کوئی بھی انشورنس کی پوری قسطیں جمع کرانے سے پہلے انتقال کر جاتا تو اس کے دوسرے پارٹنر کو انشورنس کی پوری رقم مل جاتی۔ میں نے سب سے بڑی انشورنس کروائی تھی جو کہ 10 کروڑ کی تھی، میں نے 3 قسطیں بھی جمع کروائی تھیں۔ پھر میں نے تمہاری امی کے باہمی مشورے سے اپنی جھوٹی موت کا ناٹک رچایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، میں نے جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر کیا کرتا، حالات اس طرح کے تھے کہ کم میں گزارا نہیں ہوتا تھا اور زیادہ میں کما نہیں سکتا تھا۔ دھوکہ دہی کے علاوہ مجھے اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک خفیہ کمپنی کے ساتھ رابطہ کیا تھا جو ہر قسم کے فراڈ میں مشہور تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی موت کا جھوٹا ناٹک کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس عمل میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے ہی میری موت کا سارا سین کریٹ کیا اور پھر مجھے قبر سے نکال کر لے آئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اس کام کا 1,00,000 روپیہ معاوضہ دیا تھا۔ اب اسی وجہ سے تمہاری ماں کو ہم دونوں کی انشورنس کے 10 کروڑ روپے مل چکے ہیں، وہ پیسے میرے پاس محفوظ ہیں، انہی پیسوں سے ہم دونوں تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ میں بولی ابو یہ سب بہت غلط کیا آپ نے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگے نازیہ یہ سب کر کے میں کون سا سکون میں ہوں، میں نے تو بس تمہارے لیے ہی کیا ہے جو بھی کیا۔ مجھے اس وقت اپنی ماں اور باپ کے چہرے پر بڑی بے بسی نظر آئی تھی، میری آنکھیں بھی برس پڑی تھیں۔ میں نے ابو کے ہاتھ چوم لیے اور بولی آپ بے شک قانون کی نظر میں غلط ہیں، مگر میرے لیے آپ ہیرو ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا میرا اچھا سوچ کر ہی کیا ہے، میں کبھی آپ کو اس چیز کے لیے مورد و الزام نہیں ٹھہراؤں گی۔ ابو خوش ہو گئے تھے، اس محلے میں میری اور امی کی زندگی اب تنگ ہو گئی تھی، اسی لیے ہم نے اس گھر میں شفٹ ہو گئے جہاں ابو پہلے سے ہی مقیم تھے۔ مجھے ملک کے بہترین اسکولوں میں سے ایک اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اب میں پھر سے پڑھائی میں دل لگا رہی ہوں، میں اپنے والدین کا ڈاکٹر بننے کا سپنا ہر حال میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں اور امی تو ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، مگر میرے ابو نے بہت قربانی دی ہے، وہ ہر وقت گھر میں چھپ کر ہی رہتے ہیں، وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، ان کے پکڑے جانے کا بہت خدشہ ہے۔ میں تو بڑی کوشش کی تھی کہ ابو کا ویزا لگا کر بیرون ملک شفٹ ہو جائیں، مگر ایسا بھی ممکن نہ ہو سکا کیونکہ اس کے لیے بھی شناختی کارڈ اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے والدین نے سب غلط کیا ہے، ابو قانون کی نظروں سے تو بچ گئے مگر وہ گھر میں نظر بند ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اسی لیے میرا سب سے یہی مشورہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہ کرے کیونکہ پھر زندگی سچ میں موت جیسی تاریک ہو کر رہ جاتی ہے۔